إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة الله إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. محترم سامعین، دینی ملی بھائیوں اور دوستوں، سب سے پہلے حمد و ثنا ہو اس خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے جس نے ہمیں بنایا اور بنانے کے بعد اسلام جیسی نعمت دی. اس کے بعد تمام انبیاء کرام پر درود و سلام ہو، خصوصاً آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اپنی 63 سالہ زندگی اسلام کی تبلیغ کے صرف کر دی تاکہ ہمیں اسلام کے مبادیات، اس کے مسائل اور اس تمام چیزوں کو سمجھا سکیں. محترم سامعین، رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہم پر سایہ فبند ہے. یہ مہینہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے مہینے کے نام سے جانا جاتا ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں بلا تمہیداً کہ کچھ باتیں زکوٰۃ اور اس کے تعلق سے آپ لوگوں کو بتائی جائے. سب سے پہلے آپ سمجھیں کہ زکوٰۃ کہتے کس کو ہے. اگر آپ عربی زبان میں دیکھیں تو زکوٰۃ میں بہت سارے معنی ہیں. ایک تو معنی یہ ہے کہ برکت، یعنی زکوٰۃ کا لغوی معنی یہ ہے کہ برکت، بڑھنا، پاکی، زیادہ ہونا. اس طرح کے بہت سے معنی ہیں جو زکوٰۃ کے اردو معنی ہوتے ہیں. لیکن شرعاً شریعت میں زکوٰۃ کا یہ تمام معنی ایک مختصر الفاظ میں شریعت نے جو اس کی تعریف کی وہ یہ ہے کہ مخصوص مال کا وہ متعین حصہ جو مخصوص لوگوں کو دیا جائے. یعنی مخصوص مال کا وہ متعین حصہ جو مخصوص لوگوں پر کو دیا جائے اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں یا صدقہ کہتے ہیں. عربی میں زکوٰۃ اور صدقہ دونوں ایک ہی معنی میں ہوا ہے. آپ دیکھیں زکوٰۃ کے بارے میں قرآن مجید کا آپ مطالعہ کریں گے اور قرآن مجید کو پڑھیں گے تو آپ کو جا بجا آپ کو زکوٰۃ کے مسائل نظر آئیں گے، زکوٰۃ کا حکم نظر آئے گا. تقریباً 82 جگہوں پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. اور کہیں کہتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور جو تم زکوٰۃ دے دو اللہ کے رب العالمین کیا تم اس کو پاؤ گے. تو یہ زکوٰۃ آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے جہاں بجا اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کا تذکرہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ایک جگہ دوسرے جگہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا فی سبیل اللہ، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کے راستے میں خرچ کرو. یا اسی طرح اللہ تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب الیم، کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو بطور خزانہ رکھتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے راستے میں نہیں نکالتے ہیں تو ان کے لیے آپ عذاب کی بشارت دے دیں. یہ سونا اور چاندی کب خزانہ ہوتا ہے آپ دیکھیں. مصنف ابن سیبہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما أُدِّيَ زَكَاةُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ، کہ اگر سونا اور چاندی کو زکوٰۃ دے دیا جائے تو یہ کنز نہیں ہے، یہ خزانہ نہیں ہے. زکوٰۃ کی اہمیت کے بارے میں آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مسلمان ہونے کے لیے کسی بھی انسان سے بیعت لیتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، مسند احمد کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول جریر بن عبداللہ کہتے ہیں بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و نصح لکل مسلم، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہم لوگوں نے اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بیعت کی، مسلمان ہونے کی بیعت کی، اپنے ایمان کا اعلان کیا تو کس چیز پر کیا؟ اقام الصلاۃ، نماز پر، نماز کے قائم ہونے پر، و ایتاء الزکات، اور زکات دینے پر، و نصح لکل مسلم، اور تمام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں اس کے اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے آخری ایام میں معاذ بن جبل کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا، یمن پر حاکم بنا کر بھیجا، تو کیا کہا کہ تم ایسے قوم پر جا رہے ہو جو قوم اہل کتاب اہل علم ہے، اور اہل علم کی دعوت کا کیا طریقہ ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ یعنی کیا کہا کہ جاؤ سب سے پہلے اہل یمن کو کیا کہنا کہ ان سے کہنا کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں، کہ وہ اللہ رب العالمین کے وحدانیت کا اقرار کریں۔ اگر وہ بات مان لے تو آپ ان سے کو دن بھر میں 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ اگر یہ بھی بات مان لے تب ان سے کہو کہ زکات جو تمہارے مالداروں میں لی جائے گی، مالداروں سے لیا جائے گا، اور تمہارے غریبوں پر ترد علی فقرائہم، اور تمہارے فقیروں پر لوٹا دیا جائے گا، تمہارے مسکینوں پر لوٹا دیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہوا اس کو اکٹھا کر کے مدینہ بھیجا جائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ فقیروں پر لوٹا دیا جائے گا۔ یہ زکات کی اہمیت ہے۔ آپ دیکھیں جا بجا ہر جگہ جتنی بھی کتابیں ہیں حدیث کی، چاہے وہ بخاری ہو، مسلم ہو، ابو داؤد ہو، ترمذی ہو، کتب ستہ کی جتنی کتابیں ہو، مسانید ہو، مصانف ہو، معجم ہو، جو بھی کتابیں حدیث کی ہیں، جتنے بھی قسمیں حدیث کی ہیں، آپ اس میں دیکھیں گے کہ حدیث میں وہ زکات کے مسائل ضرور بیان کیے جاتے ہیں۔ بلکہ بخاری مسلم یا سنن کی جو کتابیں ہیں اس میں باقاعدہ ایک کتاب باندھا جاتا ہے، کتاب لکھی جاتی ہے، کتاب الزکات، زکات کی کتاب، یا باب الزکات، زکات کا باب، یا اسی طرح فقہ کی جتنی بھی کتابیں ہیں تمام کتابوں پر زکات کا باب ضرور ہوگا، وہاں پر ضرور فقہ لکھے گا کتاب الزکات، زکات کے مسائل۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں زکات دینے کا تذکرہ کرنے والوں میں کیا کہتا ہے؟ ان المتقین فی جنات وعیون، متقی لوگ کہاں ہوں گے؟ نہروں میں ہوں گے اور باغوں میں ہوں گے، آخذین ما آتاہم ربہم، وہ لے رہے ہوں گے جو ان کے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ کانوا قبل ذلک محسنین، وہ اس سے پہلے احسان کرنے والے تھے، لوگوں پر حسن سلوک کرنے والے تھے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ راتوں کو کم سوتے تھے، فری فائر گیم کھیل کر یا کہیں چوراہوں پر کھیل ہو کر گپ شپ کر کے کم سوتے تھے نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرتے تھے۔ وبالاسحار هم يستغفرون، اور اللہ رب العالمین سے وہ استغفار کرتے تھے، صبح کے وقت اللہ رب العالمین سے استغفار کرتے تھے۔ وفي اموالهم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں میں سائل کا جو مانگتے ہیں، جو اللہ رب العالمین کے واسطے سے مانگتے ہیں، ان کا حق ہوتا تھا، اور وہ لوگوں کا حق ہوتا تھا جو نہیں مانگتے ہیں لیکن وہ حقدار ہیں زکات کا، صدقات کا، وہ لوگوں کو خفیہ اور علانیہ طور پہ دیتے ہیں۔ یہ زکات کے دینے والوں کا تذکرہ ہے۔ آپ دیکھیں آپ زکات دینے کے وقت ہم سوچتے ہیں کہ کہیں ہمارے مال میں کمی نہیں ہو جائے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ وَيَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اللہ تعالیٰ سود کو کم کرتا ہے اور زکات کو بڑھاتا ہے۔ زکات دینے والے ہی کی فضیلت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب دنیا کے تمام مکانات نہیں ہوں گے، بلکہ یہ زمین نہیں ہوگی، نہ یہ درخت ہوں گے جس سے آپ کو سایہ مل سکے، اور یہ سورج اپنی آخری تپش پر ہوگا، اس قدر تپش ہوگی کسی کو نیزے کے برابر قریب ہوگا، کوئی اس سے دور ہوگا جس سے اس کے اعمال ہوں گے۔ اس وقت اللہ رب العالمین 7 قسم کے لوگوں کو، 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ صرف پورے اس وقت پوری جگہوں پر صرف ایک جگہ ہوگی جہاں پر یہ قیامت قائم ہوگی، جس زمین پر، اس زمین پر صرف ایک جگہ سایہ ہوگا، اور وہ سائے کی جگہ کیا ہوگی؟ اللہ رب العالمین کا عرش ہوگا، اور اس عرش کے نیچے 7 قسم کے لوگ اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 قسم کے لوگ سایہ پائیں گے۔ ان میں سے پہلا قسم کیا ہوگا؟ امام عادل، گاؤں کا مکھیا عدل کرنے والا ہوگا، گاؤں کا جو امام ہوگا، جو اپنے علاقے کا امام ہوگا، وہ عادل ہوگا۔ اسی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدقۃ فاخفاها، ایسا صدقہ کرنے والا جس کو اس نے ایسا صدقہ
صدقہ کیا کہ وہ چھپا کے صدقہ کیا، یہاں تک کہ اس کے دائیں ہاتھ نے صدقہ کیا اور بائیں ہاتھ کو نہ پتہ چلا. اس نے اعلان نہیں کیا، سوشل میڈیا پر تصویریں نہیں ڈالی، گاؤں کے گروپوں میں اعلان نہیں کیا کہ میں نے یہ صدقہ اپنے والدین کے نام سے کیا ہے، میں نے یہ صدقہ اپنے لیے کیا ہے، میں نے یہ صدقہ اس لیے کیا ہے تاکہ لوگ مجھے سخی کہیں. ایسا نہیں اس نے کیا، بلکہ وہ صدقہ کرے گا اس قدر خفیہ طور پر یہاں تک کہ اس کے دائیں ہاتھ نے صدقہ کیا ہوگا اور بائیں ہاتھ کو نہیں پتہ چلے گا. یہ صدقہ کرنے والی کی فضیلت ہے. اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصدقۃ تطفئ الخطیئۃ، کہ یہ صدقہ انسان کے خطاؤں اور گناہوں کو اس طرح ختم کر دے گا جس طرح آگ پانی کو ختم کر دے گا. یہ صدقہ ہی کی اہمیت ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ جو لوگ صدقہ نہیں کرتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يَمْطُرْ مِنَ السَّمَاءِ، کہ اگر یہ جانور نہ ہوتے اور وہ قوم صدقہ کرنے والی، زکوٰۃ دینے والی نہیں ہوتی تو کیا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش تو نہیں نازل کرتا. اور ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَا مُنِعَ قَوْمٌ زَكَاةٌ إِلَّا مُنِعَ قَطْرٌ مِنَ السَّمَاءِ، کہ جس قوم نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے سے انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے ان پر بارش نازل کرنے سے انکار کر دیا، ان پر بارش روک لی جاتی ہے. بلکہ اس بات پر تمام ائمہ کے اتفاق ہے کہ اگر کوئی زکوٰۃ دینے والا ہے، اگر وہ جان بوجھ کر زکوٰۃ نہیں دیتا بلکہ وہ انکار کرتا ہے، زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرتا ہے، وہ کہتا ہے زکوٰۃ کیا ہے، یہ تو ہمارے مالوں میں کمی کا سبب ہے، تو مسلمان نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے صحیح بخاری و مسلم کی حدیث جو میں نے خطبہ جمعہ کے سر میں پڑھی کہ بنی الاسلام علی خمس شہادۃ اللہ الہ الا اللہ، وہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اس میں شہادتین کی گواہی، اور اس کے بعد نماز کے بعد کیا ہے؟ وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ، وہ زکوٰۃ دینے والا. اگر وہ زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، انکار کر دیتا ہے، تو وہ مسلمان نہیں رہے گا، مسلمانوں کی کیٹیگری میں نہیں رہے گا. جس طرح جو لوگ رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ نہیں رکھتے ہیں اور اس کے فرضیت کا انکار کرتے ہیں، بلکہ کھلا اپنے مسجدوں میں آ کر اعلانیہ طور پر کہتے ہیں کہ میں روزے سے نہیں ہوں، یا اسی طرح چوراہوں میں جا کر وہ اپنے روزے رہنے کا، اپنے مفطر ہونے کا اعلان کرتے ہیں، وہ بھی مسلمان نہیں ہیں. بلکہ ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ایسے لوگوں کو عیدگاہ میں گھسنے نہ دیا جائے. تو جو زکوٰۃ دینے کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں ہے. لیکن اگر کوئی شخص زکوٰۃ کے فرضیت کا اقرار کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ زکوٰۃ تو فرض ہے، لیکن وہ بخیلی کی بنا پر وہ زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، اپنے بخل کی وجہ سے وہ زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، تو اس کے بارے میں امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہے. اور ان کی دلیل کیا ہے؟ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، کہ اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تب وہ مسلمان ہیں. اللہ تعالیٰ مشرکین کا تذکرہ کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ فَإِن تَابُوا، وہ توبہ کر لیں شرک سے اور توحید کا اقرار کریں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تب وہ مسلمان ہوں گے. لیکن اکثر علماء کہتے ہیں کہ وہ بہت بڑا گناہ کرنے والا ہے. تو یہ زکوٰۃ کی اہمیت اور فضیلت تھی اور نہ دینے والے کا ایک انجام تھا. لیکن زکوٰۃ کس پر دیا جائے گا اور کون دیا جائے گا، کون دے گا، یہ ایک مسئلہ ہے. تو سب سے پہلے دھیان رکھیں کہ یہ شرطیں ہیں، کچھ شرط صاحب مال میں ہے، یعنی جو زکوٰۃ دینے والا ہے اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں اور کچھ شرطیں مال میں ہیں. یعنی مال کے لیے کچھ شرطیں، ہر مال میں زکوٰۃ نہیں ہے، نہ ہر شخص زکوٰۃ دے گا. تو زکوٰۃ کے صاحب مال کے لیے کیا شرط ہے، اس انسان جس کا زکوٰۃ اس کے لیے کیا شرط ہے؟ سب سے پہلے وہ مسلمان ہے، یعنی کسی بھی غیر مسلم سے جو اللہ رب العالمین کا اقرار کرنے والا نہیں ہے اس سے زکوٰۃ نہیں لیا جائے گا. اسی طرح آزاد ہو، کسی بھی غلام سے نہیں لیا جائے گا. لیکن آج کے زمانے میں غلامی ختم ہو گئی، اسلام کی رحمت ہے، کیونکہ اسلام جب آیا اس سے پہلے لوگ جب جنگیں ہوا کرتی تھے لوگ قید کر لیے جاتے تھے اور اس قید کے لوگوں میں تقسیم کر لیا جاتا، یہ لوگ غلام کہلاتے تھے.
لیکن جب اسلام آیا تو اس نے ایک سسٹم ایک نظام بنایا کہ اگر آپ سے گناہ ہو جا رہے ہیں تو اس کفارے کے لیے آپ آزاد کریں. آپ رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے بیوی سے مباشرت کر لے رہے ہیں تو آپ غلام آزاد کریں. آپ نے فلاں قسم توڑ دیا ہے آپ تو غلام آزاد کریں. فلاں معاملے مکاتبہ ہے غلام آزاد کریں. تو اسلام نے آزادی کا ایک تصور دیا. آج کے زمانے میں غلام نہیں ہے تو سب سے پہلی اور آخری شرط یہی ہے کہ وہ مسلمان ہو. اور مال میں کیا شرط ہے؟ سب سے پہلے ان اموال میں زکات ہے جس کا تذکرہ حدیثوں میں اور قرآن میں آیا ہے. انشاءاللہ جب میں اس کا تذکرہ کروں گا تو بتاؤں کون سے اموال ہیں جن پر زکات. ہر مال میں زکات نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کے گاڑی میں زکات ہے, آپ کے مکان میں زکات ہے, آپ کے کھیت میں زکات ہے. نہیں, اللہ رب العالمین کی رحمت ہے, شفقت ہے اپنے بندوں پر, مہربانی ہے, کرم فرمائی ہے کہ وہ تمام مالوں میں زکات نہیں دیتا ہے. کچھ مال ہیں, کچھ اصناف ہیں جن پر ہی زکات ہے. دوسرا کیا ہے کہ وہ صاحب مال کی خود کی ملکیت ہو. اگر اس کے پاس مال ہے تو اس کی ملکیت ہو. ایسا نہیں کہ وہ مسجد کا مال ہے, مدرسے کا مال ہے یا کسی رفاہی تنظیم کا مال ہے تو اس پہ زکات نہیں ہے, بلکہ وہ خود کی ملکیت ہو. اسی ملکیت میں یعنی مکمل اس کو ملکیت حاصل ہو. اسی ملکیت میں ایک چیز یہ ہے کہ کیا قرض پہ مال زکات ہے کہ نہیں ہے. تو قرض کے بارے میں علماء کا دو رائے یہ ہے کہ اگر اس کو قرض واپس ملنے کی امید ہے تو ہر سال قرض میں سے زکات نکالے گا. لیکن اگر اس کو اس بات کی امید نہیں ہے کہ وہ جو مال جس کو میں نے ادھار دیا تھا وہ مجھے واپس کرے گا, ہو سکتا ہے وہ سامنے والا اریل ہو, انکار کرنے والا ہو, یا ہو سکتا ہے اس نے زکات دیا تھا لیکن اس کو فقیری آ گئی ہے, اس کا تجارت ڈوب گیا ہے, اب تیرے کوئی قادر نہیں ہے. تو علماء نے کہا کہ اس پر زکات نہیں ہے. اگر اس کو مل جائے تو اسی سال کا زکات ہے. دوسرا کیا ہے, وہ نصاب کو پہنچ جائے. ہر مال کا اسلام نے ایک نصاب متعین کیا ہے. جیسے سونا کا نصاب 85 گرام اگر پہنچ جائے, یا اسی طرح گیہوں کا ایک نصاب ہے, یا اسی طرح اس نصاب کو اگر پہنچ جا رہا ہے تبھی زکات ہے, اس سے پہلے زکات نہیں ہے. چوتھی شرط کیا ہے کہ جب وہ مال سال گزر جائے, اس مال پر سال گزر جائے تبھی زکات ہے. لیکن تمام مالوں پر زکات ایسا نہیں ہے. جیسے گیہوں ہے یا ہمارے یہاں چاول ہوتا ہے, اس طرح جو پھل ہیں یا سبزیاں ہیں ان پر اسی وقت زکات ہے جب آپ اس کی فصل کو کاٹیں. کیوں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حِصَادِهِ کہ ان کا حق دے دو, مسکینوں فقیروں کا حق اسی دن دے دو جب تم اس کو کاٹو. ایسا نہیں ہے کہ گیہوں کاٹ کر اپنے اس میں رکھ لیا, سال جب گزرے گا تب ہم زکات دیں گے. نہیں, جس دن آپ نے کٹائی کی ہے, جس دن آپ اپنے گھر کو لے کے آئے ہیں, اسی دن اس کا حق دے دیا جائے گا. اسی طرح یہ مال میں یہ شرط ہے کہ یہ مال کے شرطوں میں ہے. لیکن اگر کسی پاس تنخواہ ہے, تنخواہوں پر زکات کے معاملے میں علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ اگر وہ چاہے تو سال کے آخر میں تمام تنخواہ کو جوڑ کر اگر نصاب کو پہنچ جا رہی ہو تنخواہ تو ایک ساتھ دے دے, نہیں تو وہ ہر مہینے کا نکال دے. تو یہ مال اور صاحب مال کی یہ شرط ہے کہ کن شرطوں کے ساتھ وہ زکات دے گا. لیکن کون سے مالوں پر زکات نکالا جائے گا؟ تو سب سے پہلے نقدی میں یعنی سونا اور چاندی یا کرنسی. یہ نقدی, یہ سونا جو ہمارے کرنسی ہے یا تو یہ متبادل ہے سونے کی یا چاندی کی. یہ کس کا نصاب ہے؟ سونے کا نصاب یہ ہے کہ 85 گرام وہ 24 کیرٹ سونا ہو جائے, یعنی 24 کیرٹ خالص سونا کا 85 گرام ہے اور اس پر سال گزر گیا ہے تو آپ پر زکات فرض ہے, آپ اس پر زکات دیں. یا اسی طرح چاندی میں 595 گرام اگر آپ کے پاس ہے تو آپ, اور اس پر سال گزر گیا ہے تب آپ پر زکات ہے. رہی بات کرنسی تو اکثر علماء اور یہ عادت ہے, یعنی زیادہ بہتر یہ ہے کہ انسان اس کا نصاب اپنے پیسے کا نصاب زکات چاندی سے نکالے, کیونکہ یہ زیادہ مسکینوں اور غریبوں کے لیے فائدے کا سبب ہے. کیونکہ چاندی کا دام اس وقت کم ہے سونے کے مقابلے میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سونے اور چاندی کا دام بتایا, نصاب بتایا تھا, اس سونے اور چاندی کے دام ایک ساتھ ہے, لیکن زمانے کے حساب سے بدل گئے ہیں. تو اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ برابر جب ہو جائے, یعنی چاندی کے برابر کے حساب سے آپ دے دیں. دوسرا کیا ہے, بیل, اونٹ, بکری, ان پر نصاب, ان پر اگر
اگر یہ نصاب کو پہنچ جائے تو آپ اس میں زکات دیں. ہمارے یہاں اتنے بیل اور بکری نہیں ہوتے, لیکن 40 اگر آپ کے پاس بکری ہو جائے اور 40 بکری کی تعداد ہو جائے تو آپ کو اس پر زکات ہے. 40 سے 120 بکری تک ایک ہی بکری زکات ہے. اور اونٹوں پر 5 اونٹ پر زکات شروع ہوتا ہے. ہمارے یہاں یہ اونٹ اور بیل اتنے نہیں پالے جاتے, تو اس لیے زکات اس کا واضح ہے کہ ہمارے یہاں اس کا زکات نہیں ہے. اگر کسی کے پاس ہو جائے تو آپ نصاب پہنچ کر آپ نے زکات نکال دیں. اس کے بعد کیا ہے؟ گیہوں, جو, کشمش, کھجور, ان چیزوں پر زکات ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی اناج ہیں اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اناج نہیں پائے جاتے تھے, جیسے چاول, یا اسی طرح بہت سارے پھل یا بہت ساری سبزیاں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں پائے جاتے تھے. لیکن اکثر علماء کہتے ہیں کہ ان کا نصاب وہی نصاب ہوگا جو گیہوں کا ہوگا, یا جو پھلوں کا نصاب ہوگا, جو سبزیوں کا نصاب ہوگا. اسی لیے ان کو اسی نصاب سے نکال لیا جائے گا. گیہوں کا جو نصاب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس فیما دون 5 اوسق من الطعام صدقہ, کہ 5 وسق سے پہلے صدقہ نہیں ہے. اور ایک وسق 60 سا کا ہوتا ہے, اور ایک سا میں 2.5 کلو ہوتا ہے, تو تقریباً 7.5 کنٹل ہو جاتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیما سقي من السماء الاشر, جو آسمان کے بارش سے پیدا ہو اس میں 10واں ہے. وما سقي من ندر, اور جو نہر سے ہو یا اسی طرح اور دیگر ذرائع سے ہو اس میں نصف ہے. آخری جو قسم ہے جس پر زکات ہو مال تجارت ہے. مال تجارت یعنی دکان کا سامان ہے, یا اسی طرح آپ کوئی تجارتی سامان کر رہے ہیں اور اس نصاب کو پہنچ جائے تب آپ پر زکات ہے. مال تجارت میں بہت سی چیزیں آتی ہیں, یہاں تک کہ اگر آپ کسی چیز کا بھی تجارت کر رہے ہیں اور وہ نصاب کو پہنچ جائیں تو اس پر زکات ہے. اور اس کی دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من الطیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو خرچ کرو اپنے مالوں میں سے جو تم کماتے ہو اور جو زمینوں سے نکلتا ہے. تو یہ زکات کے مسائل, اور اسی زکات میں ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صدقۃ الفطر ہے جس کو ہم پر ایک دینا فرض ہے. صدقۃ الفطر کے معنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر من التمر والشعير شام على العبد والحر والذكر والانثى من المسلمين, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا ہے کھجور کا 1 سا, گیہوں کا 1 سا, غلام پر, آزاد پر, لڑکے پر یا انسان ذکر پر یا عورتوں پر, یا اسی طرح اگر کسی بچے کی ولادت چاند رات سے پہلے ہو جائے تو اس پر 1 سا آپ کو صدقۃ الفطر دینا ہے. صدقۃ الفطر کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صدقۃ الفطر تحرة للصائم وطعمة للمساکین, کہ صدقۃ الفطر مسلمانوں کے صائم کے لیے جو روزہ رکھتے ہیں وہ ان کے لیے پاکی کا سبب ہے. من اللغو والرفث, کہ وہ جو ان سے بھول چوک میں کچھ غلط کام ہو جائے, کچھ گالی گلوچ ہو جائے, یا ان کے روزے میں کچھ کمی ہو جائے, اس کمی کو پورا کرنے کے لیے صدقۃ الفطر نکالے گا. اور اسی طرح یہ مسکینوں کے لیے کھانا ہے. لیکن کیا صدقۃ الفطر کون نکالے گا؟ جس سے زکات کے لیے نصاب ہونا ضروری ہے. کیا ہر انسان اسی طرح صدقۃ الفطر کے لیے نصاب ہونا ضروری ہے؟ نہیں, ہر کسی نہیں, بلکہ صدقۃ الفطر کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ شخص نکالے گا جس کے پاس ایک دن کا کھانا ہے تو وہ 1 سا نکالے گا صدقۃ الفطر. اب یہ زکات اور یہ جو زکات ہے کن کو دیا جانے گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمولودین قلوبہم وفي الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ. یہ زکات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ نے ان کے ذکر کر دیا ہے کہ 8 قسم کے لوگوں کو زکات دیا جائے گا. کون کون؟ انما الصدقات للفقراء, یہ زکات فقیروں کو دیا جائے گا. فقیر ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جس کے پاس کھانے کا کوئی مال نہیں ہے, اس کے پاس ایسا مال نہیں ہے جس سے اس کی زندگی گزر جائے,
مسکین کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکین کے بارے میں کہ ایسا شخص اس کے پاس تو مال ہے لیکن اتنا مال نہیں جو اس کو کفایت کر جائے تو اس مسکین کو دیا جائے گا. اسی طرح کیا والعاملین علیہا یا اسی طرح جو کام کرنے والے ہیں جو زکات کو اکٹھا کرتے ہیں پھر لے جا کر لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں وہ زکات کے مال میں سے لے سکتے ہیں. وفر رقاب یا اسی طرح گردن آزاد کرنے میں یعنی مقادمہ غلامی کے زمانے میں یا اسی طرح کوئی مسلمان اگر نہ جیل میں قید ہے اور فدیہ دے کر کسی طرح وہ دے کر چھوڑ سکتا ہے تو اس کو دیا جائے گا. والغارمین یا ایسا شخص جس کا مال ختم ہو گیا ہے جس کا مال ختم ہو گیا اس پر قرض آ گیا ہے قرضدار ہے اور قرض کے ادائیگی کا کوئی سبیل نہیں ہے تو اس شخص کو زکات دیا جائے گا. وفی سبیل اللہ وابن السبیل یا اسی طرح جو اللہ رب العالمین کے راستے میں نکلنے والے ہیں مجاہد فی سبیل اللہ ہیں اور مجاہد فی سبیل اللہ کے تفسیر میں بعض علماء نے کہا ہے کہ اس میں جو طالب علم جو اللہ رب العالمین کے راستے میں نکلتے ہیں ان کو زکات دیا جائے گا. یا اسی طرح وہ مدارس جو دین اسلام کے قلعے ہیں ان کو زکات دیا جائے گا. یا اسی طرح وہ رفاہی تنظیمیں جو اسلام اور مسلمانوں کے درمیان کام کرتی ہیں ان کو زکات دیا جائے گا. حالانکہ یہ مختلف مسئلہ ہے لیکن تمثل آپ دے سکتے ہیں. وفی وابن السبیل یا ایسا مسافر جو سفر کر رہا ہو اس کا مال لٹ گیا ہو یا مال میں کمی آ گئی ہو واپسی کا کوئی سبیل نہیں ہے تو وہ زکات دے گا. تو یہ زکات ان لوگوں کو دیا جائے گا. اور صدقۃ الفطر کس کو دیا جائے گا اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تحفۃ للسائل وتعمۃ للمساکین. ایسا نہیں کہ 8 سبیل جو 8 قسم کے لوگ ہیں ان کو دیا جائے گا نہیں صرف یہ فقیروں اور مسکینوں کو دیا جائے گا اس کے علاوہ تمام قسم کے لوگوں کو نہیں دیا جائے گا. یعنی صدقۃ الفطر نہ تو مساجد میں دیا جائے گا نہ تو مدارس میں دیا جائے گا نہ تو فی سبیل اللہ میں دیا جائے گا نہ وابن السبیل میں یعنی مسافر کو دیا جائے گا نہ اسی طرح مؤلفۃ قلوبہم جو مسلمان ہونے کے راستے میں ہیں ان کے دل میں اسلام بس گیا لیکن اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا ہے ان کو بھی نہیں دیا جائے گا بلکہ یہ صرف مسلمان کو دیا جائے گا اور مسلمانوں کے مسکینوں کو دیا جائے گا. آج کے زمانے میں آپ دیکھیں کہ چند ایام باقی ہیں آپ کے پاس مسلمانوں کے بیس میں یا مسلمانوں کے نام پر بہت سے لوگ آتے ہیں اور پھر مانگنا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ ان کا حق نہیں ہے یہ مسلمانوں کا حق ہے مسلمانوں کے مسکینوں کا حق ہے تاکہ وہ آپ کے خوشی میں شریک ہو سکیں آپ کے خوشی میں شریک ہو سکیں اور اسی طرح آپ کے مال میں اسی طرح وہ بھی منا سکیں. یہ آخری اشرا ہے. اس آخری اشرے کے ایام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معاملہ تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الاشر ای قضا عنہ کہ جب آخری اشرا داخل ہو جاتا یعنی آخری ایام 10 ایام باقی رہ جاتے تو کیا کرتے ای قضا عنہ وہ ای قضا لیلہ راتوں کو جاگتے احیا لیلہ راتوں کو جاگتے ای قضا عنہ اپنے عیال کو جگاتے اور شدہ میں ضرور اور اسی طرح اپنے کمر بند کر لیتے اپنے قدم کو اپنے کمر کو کس لیتے تھے. یعنی آخری ایام میں آخری 10 ایام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوب زیادہ محنت کرتے تھے اللہ رب العالمین کی عبادت میں استغفار میں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے انما الاعمال بالخواتیم عملوں کا دار و مدار اس کے آخری عمل پر ہے. یعنی جو آپ آخری عمل کریں گے اسی پر زیادہ آپ کا حساب ہوگا. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعد فی آخر مانا استعد فی غیرہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں جتنا محنت کرتے تھے رمضان میں اس کے علاوہ دوسرے دنوں میں نہیں کرتے تھے. اور ان آخری ایام میں محنت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ مسجدوں میں اعتکاف بیٹھ جائیں کیونکہ یہ ان مسجدوں میں اعتکاف بیٹھ جائیں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں وہ روزے داروں کا تذکرہ کرتا ہے وہاں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ اور اس حال میں کہ تم مسجدوں میں قیام کرنے والے ہو. تو اعتکاف یہ سب سے زیادہ عبادت کا آخری ایام میں سب سے افضل کام یہی ہے کہ انسان اعتکاف میں بیٹھ جائے کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی عشر الاواخر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشر میں اعتکاف کیا کرتے تھے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی بنیاد پر اعتکاف نہ کر سکے رمضان کے آخری عشروں میں اعتکاف نہ کر سکے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 20 دنوں کا اعتکاف کیا. 10 دن 20 سال کے
کفارے کے طور پر. اسی لیے چاہیے کہ اعتکاف کریں کیونکہ اعتکاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت متواترہ ہے. ایسی سنت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری متی زندگی میں کرتے رہے. اس لیے علماء نے اس کو سنت موقدہ کہا ہے. کیا ایسی سنت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کرتے رہے ہیں. اور یہ اعتکاف کہاں پر کیا جائے گا؟ ان کی شرائط میں سے یہ ہے کہ وہ مسجد میں کیا جائے. اور کون سی مسجد میں کیا جائے؟ اکثر علماء نے کہا ہے کہ وہ مسجد جامع ہو جہاں پر جمعہ کی نماز ہو. لیکن اگر کوئی دیگر مساجد میں کر لیتا ہے تو علماء کا خیال کہ اگر وہاں پر جو نماز ہوتی ہے تو ہو جائے گا. لیکن افضل یہ ہے کہ وہ مسجد جامع میں کرے جہاں پر جمعہ کی نماز ہو. لیکن اعتکاف کے لیے ضروری یہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں مسجد میں کریں. ایسا کسی حدیث میں کسی صحابیات کا کسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول نہیں ہے کہ عورتیں گھر میں اعتکاف کریں. اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ کہ تم مسجدوں میں قیام کرو، مسجدوں میں اعتکاف کرو. اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ عورتیں بھی مسجد میں ہی قیام کریں گی لیکن شرط کے ساتھ کہ اگر وہ امن ہو، ان کی اپنے عزت نفس کا کوئی خطرہ نہ ہو، کوئی ایسا وبال کا خطرہ نہ ہو، تبھی وہ مسجدوں میں اعتکاف کریں ورنہ وہ اعتکاف نہ کریں. آخر اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو ایک بنائے، نیک بنائے. ہمارے جو اعمال رمضان المبارک میں ہوئے ہیں اللہ رب العالمین ان کو قبول کر کیونکہ تو ہی قبول کرنے والا ہے. اللہ رب العالمین ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، تو گناہوں کو بخش دے، تو ہی بخشنے والا ہے، تو ہی غفور الرحیم ہے. اللہ رب العالمین ہمارے جو مسلمان بھائی پریشان حال ہے رزق سے یا کسی مرض سے، اے اللہ تو ان کے رزق میں وسعت دے دے. اللہ تو ان کے مرض میں شفا دے دے کیونکہ تو شفا کاملہ عاجلہ عطا کرنے والا ہے. تو ان کے شفا ان کے مرضوں کو دور کرنے والا ہے، تو ہی مرض کو ہٹانے والا ہے. تجھ سے بڑا کوئی شافی نہیں ہے. یا رب العالمین یہ جو رمضان المبارک میں ہم نے نیک عمل کیے ہیں، جو ہم نے اللہ رب العالمین کی عبادت کی ہے، قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، اللہ رب العالمین تو ان عبادتوں کو قبول کر، اور تو ان تلاوتوں کو قبول کر، تو ان استغفار کو قبول کر. یا رب العالمین جو مسلمان حال دنیا میں کسی بھی کونے میں رہنے والے ہیں، کسی بھی قسم کے مصیبت میں ہیں، بلا میں ہیں، اللہ رب العالمین جو ان کے مصیبتوں کو دور کر دے. یا رب العالمین جو مسلمان بھائی کہ کہیں بھی پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ کو ان کو پریشانی کو دور کر دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.